أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں دعا کی صورت میں مومنوں کو کچھ ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں. ان میں سے دو کی طرف میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو توجہ دلانی چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ مومن اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے آقا تو ہی ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان پیدا فرما. اور دوسری درخواست یہ کی گئی کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کچھ اس رنگ کا ہو کہ ہم متقیوں کے سربراہ بنیں، متقیوں کے پیشوا کہلائیں، متقیوں کے آباء و اجداد بن کر تاریخ میں چمکیں، فاسق اولاد پیچھے نہ چھوڑ کے جائیں. پہلی بات تو اس میں یہ ہے قابل توجہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا جو ہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل قدر آنکھوں کی ٹھنڈک، حقیقی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو دراصل ذکر کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد متقی بن جائے. اور اس سے زیادہ کسی کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی اولاد کو متقی دیکھ لے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے بے ساختہ اور پیارے انداز میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا، ایک دعا کی شکل میں اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں، یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ کبھی کا، جب آئے وقت میری واپسی کا، کہ اے میرے آقا آخری نگاہ جو میری اپنی اولاد پر پڑ رہی ہو
وہ ایسی ہو کہ میں ان کو متقی حالت میں دیکھ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ سب سے زیادہ معراج آنکھوں کی ٹھنڈک کا اس وقت انسان چاہتا ہے جب وہ زندگی کے انجام تک پہنچ کر آخری نگاہیں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خلاصہ یوں بیان فرمایا، یہ ہو میں دیکھی ہوں تقویٰ کبھی کا، جب آئے وقت میری واپسی کا۔ تو سب سے پہلے تو جماعت احمدیہ کو خصوصیت کے ساتھ اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ نیک اولاد پیچھے چھوڑ کر جانے والے ہم لوگ بنیں، فاسق اور بد اولاد پیچھے چھوڑ کر جانے والے نہ بنیں، اور یہ چیز دعا کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نصیحت دعا ہی کے رنگ میں ہمیں سکھائی گئی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ دعائیں کرو گے تو اس اعلیٰ مقصد کو حاصل کر سکو گے۔ اگر محض اپنی تربیتوں پر انحصار کرو گے یا اپنی کوششوں پر بھروسہ کرو گے تو یہ اعلیٰ مقصد تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ بس بہت دعا کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اور دعا صرف پیدائش کے بعد ہی نہیں، پیدائش سے پہلے بھی کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ تو انبیاء نے ایسی دعائیں کی کہ سینکڑوں سال بلکہ ہزاروں سال بعد آنے والوں کے لیے بھی انہوں نے دعائیں کی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی عمارت کو استوار کرتے ہوئے اٹھاتے ہوئے حضرت سید ولد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو دعائیں کی، وہ ہزاروں سال بعد میں پیدا ہونے والے ایک بچے ہی کے لیے تو دعا تھی۔ بس صرف یہی نہیں کہ اپنی اس اولاد کے لیے دعائیں کریں جو آپ کے سامنے حاضر کے طور پر پیش ہو چکی ہو، بلکہ اس اولاد کے لیے بھی دعائیں کریں جس کا کوئی وجود ابھی نہیں بنا، اس اولاد کے لیے بھی دعائیں کریں جو نسل بعد نسل پیدا ہوتی چلی جائے گی اور قیامت تک آپ کی ضروریت کے طور پر دنیا میں باقی رہے گی۔ تو ان سب کے لیے تقویٰ کی دعا کو فضیلت دیں اور سب سے زیادہ اسی دعا کی طرف توجہ کریں۔ دوسری بات میں یہ بیان کرنی چاہتا ہوں کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ میں اسلامی نظریہ قیادت پیش کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں قیادت اور سرداری کا تصور دنیا کی دوسری قوموں کے قیادت اور سرداری کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ محض قوموں کی سرداری عطا ہو جانا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر فاسقوں، بدکاروں، بے عمل لوگوں کی سرداری نصیب ہو تو وہ سرداری بجائے فخر اور کے ایک لعنت بن جاتی ہے۔ چنانچہ فرعون کو جس قوم کی سرداری نصیب ہوئی تو اس کے لیے بھی لعنت تھی، اور قوم کے لیے وہ سرداری لعنت بن گئی۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہمیت سرداری کو محض تقویٰ کے اوپر ہے۔ اگر متقی لوگ تمہارے پیچھے ہوں گے، اگر متقی لوگ تمہارے پیروکار بنیں گے تو یہ سرداری قابل توجہ، قابل فخر تو نہیں کہہ سکتے، مگر اس لائق ہے کہ اللہ کے حضور دعائیں کر کے ایسی سرداری حاصل کی جائے۔ یہی سرداری ہے جس کی دنیا اور آخرت میں کوئی قیمت ہے اللہ کی نظر میں، اس کے سوا قیادت اور قیادت کے کوئی بھی معنی نہیں۔ بس اس نقطۂ نگاہ سے جب ہم غور کرتے ہیں تو خلافت احمدیہ کی طاقت کا راز دو باتوں میں ہے، ایک خلیفہ وقت کے اپنے تقویٰ میں اور ایک جماعت احمدیہ کے مجموعی تقویٰ میں۔ جتنا جماعت کا تقویٰ من حیث جماعت بڑھے گا اتنا ہی زیادہ عظمت اور قوت پیدا ہوگی احمدیت میں۔ جتنا خلیفہ وقت کا ذاتی تقویٰ ترقی کرے گا
اتنی اچھی سیادت اور قیادت جماعت کو نصیب ہوگی. اور یہ دونوں چیزیں بیک وقت ایک ہی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ترقی کرتی ہیں. بس ہماری دعا ہونی چاہیے آپ کی میرے لیے اور میری آپ کے لیے. آپ اپنے رب کے حضور ذریعہ گزاری کرتے ہوئے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تقویٰ نصیب فرمائے، ایسا تقویٰ جو اس کی نظر میں قبولیت اور اس کی درگاہ میں مقبولیت کے قابل ہو. اور میری یہ دعا رہے گی ہمیشہ کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرمائے، کیونکہ جتنی زیادہ متقین کی جماعت مجھے نصیب ہوگی بحیثیت آپ کے امام کے، بحیثیت خلیفۃ المسیح کے، اتنی زیادہ اسلام کے لیے ہم عظیم الشان، اتنی زیادہ ہم اسلام کی عظیم الشان خدمت کر سکیں گے، اتنی ہی زیادہ احمدیت کو قوت نصیب ہوگی، اتنی زیادہ احمدیت کو عظمت نصیب ہوگی. محض عادات کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. عادات کے ساتھ روحانی دنیا میں فضیلتیں نہیں ناپی جاتی. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ساری دنیا کی کل قیمت ایک وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر آپ کی ڈیوٹی کی خاک کے برابر بھی نہیں تھی. وہ ایک ہی وجود تھا جو خدا کا قائم مقام اس دنیا میں تھا، اور وہ ایک ہی وجود تھا جس کی خاطر ساری کائنات کو قربان کر دیا جاتا تو عرش الہی میں ایک ذرا سا بھی ارتیاز پیدا نہ ہوتا. بس حقیقت میں خدا تعالیٰ کے ہاں قیمت اقدار کی ہوا کرتی ہے، تعداد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور یہی تعداد باعث برکت ہوتی ہے جو اعلیٰ اقدار کے نتیجے میں خود بخود نصیب ہو جایا کرتی ہے. جب زندہ رہنے کی قابل قدریں کسی قوم میں پیدا ہو جائیں، جب تقویٰ کا معیار بلند ہو جائے تو اتنی عظیم شان مقناطیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ باہر کی دنیا کی تعداد خود بخود کشتی چلی آتی ہے اور تقویٰ والوں کے ساتھ آ کر ہم آہنگ ہونے لگتی ہے، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی تقدیر ظاہر ہوتی ہے اور عددی غلبہ بھی نصیب ہو جاتا ہے. مگر اس عددی غلبہ کی قیمت، اس کی حیثیت محض یہ ہے کہ اگر یہ تقویٰ سے تابع نصیب ہو تو قدر کے لائق ہے، اگر یہ تقویٰ سے تابع نصیب نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. بس ہمیں دوسری دعا یہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں ہم متقیوں کی وہ جماعت ہوں جن کے مقابل پر دنیا کی ہر دوسری چیز قربان کر دینے کیے جانے کے لائق ہے اللہ کی نظر میں. اور یہ ایک عظیم شان معجزہ دنیا میں رونما ہو کہ یہ متقیوں کی جماعت جو ساری کائنات کی سردار مقرر کی گئی ہے، یہ ساری دنیا کی خادم بن کر ان پر نچھاور ہوتے ہوئے، ان کے لیے قربانیاں کرتے ہوئے، ان کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے ان کو اپنی ذات میں ضم کرتی چلی جائے. بیک وقت کی سرداری اور بیک وقت کی خادمانہ حالت، یہ بھی اسلامی ایسا تصور ہے جس کا باہر کی دنیا میں کوئی تصور نہیں پایا جاتا. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ اصول سکھایا، یہ راز سمجھایا کہ سید القوم خادمہم. اگر تم حقیقتاً دنیا کے سردار ہو، اگر خدا کی طرف سے قیادت کا تاج تمہارے سروں پر رکھا گیا ہے تو حقدار کبھی تک رہو گے، اسی وقت تک رہو گے جب تک کہ باقی دنیا کی خدمت میں لگے رہو گے. اگر خدمت لینے کی خاطر سردار بننے کی کوشش کرو گے تو یہ سرداری ان سے چھین لی جائے گی. تم خیر امت
उखरजत लिन्नास में भी यही सबक अता फरमाया गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन इस शर्त के साथ कि लोगों की भलाई और खिदमत के काम करते रहो। जब तक ये सिर्फ तुम में बाकी रहेगी, जब तक तुम खिदमत की सआदत पाते रहोगे, अल्लाह की नजर में तुम बेहतरीन कौम कहलाते रहोगे। जब इन बातों से आरी हो जाओगे और बनी नौ इंसान की बहबूद से मुस्तगनी हो जाओगे, तो फिर सरदारी की रिदा उससे छीन ली जाएगी। बस हमें ये भी दुआ करते रहना चाहिए कि ये सआदत जो अल्लाह ताला ने आज के ज़माने में हमें नसीब फरमाई कि हम जो कौम हैं जो खुदा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम जो कौम हैं जो खुदा की नजर में जिंदा रखने के लायक हैं, और हमारे मुकाबले पर कोई अबदी अक्सरियत, कोई भी हैसियत नहीं रखती। हम अपनी इस हैसियत को न भूलें कि ये सरदारी दरअसल खिदमत के लिए अता हुई है, बल्कि इंसान की बहबूद की खातिर अता हुई है, उन पर राज करने के लिए नहीं। हाँ, दिलों पर राज करने के लिए है, दिलों को फतह करने के लिए है, उन पर प्यार और इश्क और मोहब्बत की हुकूमत करने के लिए है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन रंग में उस इस्तिलाह में जिस इस्तिलाह में कुरान बातें करता है, हमें सियादत अता फरमाए और हमेशा ये सियादत कायम और दायम रखे। इसके बाद मैं तकवा के मुतालिक एक हदीस नबवी आपके सामने रखता हूं और हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाद इरशादात पेश करता हूं जो तकवा की तशरीह में हुज़ूर अकरम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जमात को मुखातिब करते हुए फरमाए। रियाज़ रवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए तो आपने एक ऐसा वाक़ किया जो बहुत ही फसीह व बलीग था। इसके नतीजे में ज़रक़त मिनहल उयून, हमारी आंखें बहने लग पड़ी, आंसू जारी हो गए। तो वजलत मिनहल कुलूब, और हमारे दिलों पर एक लर्ज़ा तारी हो गया। मेरे बाप ने उस पर कहा, अर्ज किया कि ए रसूलल्लाह, ये वाक़ तो यूं मालूम होता है जैसे विदा का वाक़ है कि आप हमसे रुखसत होने के करीब हैं, तो आप हमें कुछ ऐसी नसीहत फरमाइए जिसको हम पकड़ कर बैठ रहे हैं। तो ऐसी बात कहें जिस अहद पर हम हमेशा कायम हो जाएं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में सिर्फ इतना फरमाया, ऊसीकुम बितक़वल्लाह वस्सम्अ वत्ताअत, कि मैं तुम्हें अल्लाह से तक़वा की नसीहत करता हूं और ये नसीहत करता हूं कि जब सुना करो तो अताअत किया करो, और सुनने और अताअत के दरमियान कोई हीलो हुज्जत दाखिल न होने दिया करो। और सम्अ वत्ताअत का मतलब यह है कि सुनना और अताअत करना, और क्यों और किस लिए की बहसें न उठाना। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे वक्त में जो खास रिक्कत का वक्त था और जुदाई के लम्हात करीब थे, हमेशा के लिए सबसे ज्यादा बुनियादी, सबसे ज्यादा कायम और दायम रहने वाली और कायम और दायम रखने वाली नसीहत जो बयान फरमाई वो तक़वा की तालीम थी। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तक़वा के मौजू पर बहुत कुछ फरमाया, नसर की सूरत में भी और नज़म की सूरत में भी। मैं एक नसर का इक़्तिबास और एक नज़म का इक़्तिबास आपके सामने रखकर इस खुतबे को खत्म करूंगा। आप फरमाते हैं, हकीकी तक़वा अपने साथ एक नूर रखती है, जैसा कि अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ानन व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यजअल लकुम नूरन तमशून बिह। यानी ए ईमान लाने वालों, अगर तुम मुत्तक़ी होने पर साबित कदम रहो
اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں سے اور تمہارے غیروں میں تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا. وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں پر چلو گے. یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا. تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ہر ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں بھی نور ہوگا. اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائے گی. غرض جتنی تمہاری راہیں تمہارے قوا کی راہیں تمہارے حواس کی راہیں ہیں وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور ہو جاؤ گے اور نور ہی میں چلو گے. اب اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہے کہ تقویٰ سے جاہلیت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی. ہاں فہم اور ادراک حسب مراتب تقویٰ کم و بیش ہو سکتا ہے. اسی مقام سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بڑی اور اعلیٰ درجہ کی کرامت جو اولیاء اللہ کو دی جاتی ہے جن کو تقویٰ میں کمال ہوتا ہے وہ یہی دی جاتی ہے کہ ان کے تمام حواس اور عقل اور فہم اور قیاس میں نور رکھا جاتا ہے اور ان کی قوت تشخیص نور کے پانیوں سے ایسی صفائی حاصل کر لیتی ہے کہ جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی. ان کے حواس نہایت باریک بین ہو جاتے ہیں اور معارف اور دقائق کے پاک چشمے ان پر کھولے جاتے ہیں اور فیض سائغ ربانی ان کے رگ و ریشم میں خون کی طرح جاری ہو جاتا ہے. آئینہ کمالات اسلام صفحہ 166 سے 159. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نظم میں جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ دور ہیں خدا سے جو تقویٰ سے دور ہیں ہر دم اسیر نفرت و کبر و غرور ہیں. تقویٰ یہی ہے یارو کہ نفرت کو چھوڑ دو کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو. اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا کر کے رضائے خویش پہ مرضی خدا. جو مر گئے انہی کے نصیبوں میں ہے حیات. اس راہ میں زندگی نہیں ملتی بجز ممات. اس کرم خاک اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو. زیبا ہے کبر حضرت رب غفور کو. بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں. چھوڑو غرور و کبر کہ تقویٰ اسی میں ہے. ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے. تقویٰ کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے. اس وقت جو شرط دین ہے وہ تقویٰ میں ساری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تقویٰ کی راہوں پر قدم مارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب جماعت نے یہ دردناک خبر سن لی ہوگی کہ رات اچانک مکرم محترم چودھری ظہور احمد صاحب سابق آڈیٹر ناظر دیوان کا حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا. بہت سی مخلص دیرینہ خادم تھے. مجھے بھی ان کے ساتھ کچھ کام کرنے کا موقع ملا ہے اکٹھے بعض مجالس میں. میں نے ان میں بعض صفات بڑے قریب سے دیکھی. ایک تو بہت محنت کی عادت تھی، دوسرے رازداری کا مادہ بہت پایا جاتا تھا، اور کلیتاً ان کے اوپر انحصار کیا جا سکتا تھا. تیسرے وفا بہت تھی، اور خلافت احمدیہ کے ساتھ تو ایسی کامل غیر متزلزل وفا تھی کہ جس کو نصیب ہو اس کے لیے یقیناً قابل رشک ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اگر یہاں جنازہ آیا ہوا ہو تو انشاءاللہ میں نماز جمعہ کے بعد یہی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. ساتھ ہی اس دعا کی بھی تحریک کرتا ہوں جہاں ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرتے رہیں، وہاں یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک اچھا خادم ہم سے اٹھا لے تو اس کی جگہ 1000 اچھے خادم ہمیں عطا کرے، کیونکہ کام بہت ہے اور طاقت کم ہے. بہت زیادہ کام ہے دنیا میں. ابھی تو ہمیں کسی ایک ملک میں بھی روحانی غلبہ نصیب نہیں ہوا، تو اچھے کارکن اگر اس پہ چلے جائیں اور ان کی جگہ بہت سے اور اچھے کارکن جگہ لینے کے لیے آگے نہ آئیں تو کام کیسے چلے گا؟ توکل اللہ ہی کی ذات پر ہے اور وہی کام کو چلائے گا. مگر ہمارا فرض ہے کہ بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے عاجزانہ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کارکنوں سے کبھی بھی خالی نہ رکھے. ایک لے تو اس کی جگہ 1000 اور دے، اور یہ سلسلہ فضل اور رحمتوں اور برکتوں کا آگے ہی آگے چلتا چلا جائے. عباد اللہ رحمت اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.